بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے وجاہت حسین نے، جو ہمیشہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کنٹینیوسلی پچھلے کافی عرصے سے باجوہ ڈاکٹرائن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ نئے آرمی چیف جو آئے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی پالیسی چینج نہیں آیا، لیکن جو انہوں نے اب انکشاف کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل کیانی سمیت سابق آرمی چیف اور ریٹائرڈ لوگوں نے نئے چیف جو ہمارے اس وقت موجودہ ہیں جنرل عاصم منیر، ان کو کہا ہے کہ باجوہ اور فیض حمید کو ٹانگ دو اگر تم نے فوج کی عزت بحال کروانی ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو اس اینکر نے دی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے یہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے گفتگو کی ہے اور کیا اس کے اثرات ہونے والے ہیں، یہ ذرا سنیے۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ باجوہ اور فیض کو ٹانگ دو۔ کیا کہا انہوں نے، سنیے ذرا، یہ اینڈ تک گفتگو سننے والی ہے، ملاحظہ کریں۔ سمر عباس کہتا ہے واٹ اباؤٹ جی ایچ کیو؟ میں جی ایچ کیو کی خبر آپ کو بھائی جی ایچ کیو کی چلو سن لو خبر، اوکے فائن، میں نے اگلے ولاگ میں کرنی تھی، یو نو واٹ، میں اگلے ولاگ میں کروں گا۔ I'm not gonna tease it. I'm not gonna give you everything on this vlog. I'm sorry. You will have to wait for the GHQ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں، عمر بیگ بھی پوچھ رہا ہے آپ نے جی ایچ کیو کا ٹیک نہیں بتایا۔ اوکے فائن، جی ایچ کیو کر رہے ہو۔ اوکے سو جی ایچ کیو، بھائی جی ایچ کیو سے یہ خبر ہے کہ there has been a bunch of advisories, details share ہوئی ہیں with the chief and the other generals، اور اس میں جو retired officers ہیں، retired chiefs جو ہیں، انہوں نے بھی یہ چیف کو ایڈوائز کی ہے کہ اس سب میں اگر فوج کی عزت اور آبرو کو ریسٹور کرنا ہے، فوج کی بقا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اسے واپس کھڑا کرنا ہے، تو یو ول ہیو ٹو گو فار باجوہ، فیض اینڈ کمپنی۔ آپ کو ان کی جو جتنا انہوں نے گند کیا ہے، جتنے ان کے ایڈمیشنز، جس قسم کی رپورٹنگ ہوئی ہے، یو ول ہیو ٹو انویسٹیگیٹ دم۔ جو انفارملی لفظ جو یوز ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کو ٹانگ دو۔ اب دیٹ obviously literally اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ٹانگ دو، مگر اس کا مطلب ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرو۔ تو آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس پہ ڈیبیٹ چھڑے گی۔ آلریڈی کچھ دنوں سے ریڈیو سائلنس ہے، باجوہ کی خبریں جو ہیں اور فیض کی جو خبریں ہیں وہ تھوڑی سی سپریس ہوئی ہیں۔ there is serious جسے کہہ سکتے ہیں آپ ڈیلیبریشن گوئنگ آن، کہ اگر واقعی فوج کی ریپوٹیشن کو ریسٹور کرنا ہے، جو بالکل کرنا چاہیے، تو جو بیڈ ایپلز ہیں اور ان کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مشکل ڈیسیجن ہوگا، اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ ایک آرمی چیف کو، ایک سابق آرمی چیف کو، اپنے سابق باس کو، جس کے ساتھ آپ کی ہر قسم کی دوستی، یاری، لوئلٹی وغیرہ ہے، اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب بیچ میٹس بھی رہے ہوئے ہیں، فیض وغیرہ، یہ سب لوگ ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اور ایشو آلریڈی اتنا والیٹائل ہے کہ اگر آپ نے کر دیا تو پھر جو اس کے جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہوں گے؟ یہ کیا فوج کے لیے سوسائڈ بھی ہو سکتا ہے؟ مگر یہ آلریڈی اتنے ننگے ہوئے ہیں باجوہ، فیض اینڈ کمپنی، کہ سینئر آفیسرز انکلوڈنگ، میں نام لے لیتا ہوں، جنرل کیانی، میں نے سنا ہے کہ جنرل کیانی نے خود ایڈوائز کیا ہے کہ یار کلین دس شاپ اپ، ہاؤس کیپنگ کا وقت آ گیا۔ سو دیٹ از جی ایچ کیو اسٹیک رائٹ ناؤ۔ جی ایچ کیو اس وقت انٹرنلی فوکس ہوا ہے اور باقی چیزیں obviously دیکھ رہا ہے، کلیئرلی دیکھ رہا ہے، کیسے نہیں دیکھے گا، مگر اس وقت جو فوج کا جو انٹرنل جو مسئلے ہیں، وہ جس کے بارے میں ہم کم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ obviously فوج کے انٹرنل مسئلے ہیں، that is something which is being seriously reconsidered، اور یہ ایک نہیں، دو نہیں، یہ 3 الگ سورسز سے ہم نے سنا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ anyways، اسی کے ساتھ ہی do I think IK is a cult figure? Absolutely not.
lots of other questions. You know what? It's a late night. میں نے روٹی نہیں کھائی, میری امی میرا انتظار کر رہی ہیں, میں نے ان کے ساتھ جا کے روٹی کھانی ہے. Please list your questions on the thing, on the comments. I'll try to respond to them. And I don't know why this person keeps on asking about Rothschild company. I don't do conspiracy theories, my friend. I'm not going to do that. ہاں اچھا ایک اور کوشچن آتا ہے, ذیشان حیدر کہتا ہے انٹیلیجنس فیلئر آف راجنپور. یار I promise I will do that next time, but it's got a lot to do, I will tease it, it's got a lot to do with the IB's inability to read into the social media momentum built up by the PTI. PTI نے سوشل میڈیا میں ماں بہن کر کے چھوڑی ہوئی ہے سب کی پچھلے 10-12 سال سے, مگر راجنپور ایک مس ریڈ تھا, اور یہ IB کو پھر ڈنڈے پڑے ہیں کہ آپ نے کیسے مس ریڈ کر لیا, اوپینین آپ نے کیسے آن دا گراؤنڈ آپ نے اوپینین کیسے نہیں اسیس کیا. اور فائنلی بات ہوتی ہے ہمارے نئے باس کی. جو نئے باس ہیں جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب ہیز ناؤ بین دا چیف آف آرمی اسٹاف. آپ کو اور آپ کی ریجیمنٹ کو, پفرز میری فیوریٹ ریجیمنٹ ہے بائی دا وے, کیونکہ یہ پٹھانوں کی ریجیمنٹ ہے اور آپ پٹھان نہیں ہیں, مگر میں پٹھان ہوں تو میں پرائڈ لیتا ہوں کیونکہ میں دل کا پفر ہی ہوں. بٹ ود ریسپیکٹ, چکر تھوڑا سا یہ ہے کہ جب میں نے یہ کامنٹ دیا تھا کچھ دن پہلے کہ آپ کے اور جنرل باجوہ کے GHQ میں فرق نہیں ہے, تو اس میں نے اسیس یہ اس لیے کیا تھا موٹا موٹا, اور آج باریکی پہ آتے ہیں کہ کچھ چینجز نہیں نظر آ رہے. اب مے بی I'm silly, maybe I can't see what you're trying to do, but overall اگر ہم جائزہ لیں تو کنٹینیوٹی ہی ہے. فار ایگزامپل ابھی تک جو ٹرانسفرز اور پروموشنز ہوئی ہیں وہ کنٹینیوٹی میں ہوئی ہیں, کوئی آپ نے زیادہ جھٹکے نہیں دیے. جو ڈیو تھیں وہ آپ نے ان لوگوں کو چوز کیا, جو لوگ ریٹائر کر گئے وہ آپ نے سیٹیں بھری, وہ رینکس بھرے. تو اندر آپ نے جو ابھی تک کیا ہے وہ آپ نے کوئی بگ مووز نہیں کی. حالانکہ جب جنرل باجوہ آئے تھے انہوں نے آتے ہی بہت بڑی مووز کی تھی. DG ISI کو انہوں نے گھر بٹھا دیا تھا, DG ISPR عاصم باجوہ کو بھی گھر بٹھا دیا تھا, مطلب گھر نہیں بٹھایا تھا بٹ انہیں کھڈے لائن لگا دیا تھا. تو ان کے ہم نے آلریڈی اس پہ ایک ولاگ کیا ہوا ہے, ڈیٹیل میں پھر سے کریں گے کہ جنرل باجوہ نے آتے ہی اپنا جو کمان ہے وہ اپنے جو ڈیٹریکٹرز تھے یا ان کے جو کرٹکس تھے یا جن لوگوں سے وہ انسیکیور فیل کر رہے تھے یا جو لوگ انہیں پسند نہیں تھے ان کو انہوں نے ڈنڈا دیا تھا اور اپنے بندے ہر جگہ لگا دیے تھے, صحیح یا غلط. ابھی تک آپ نے جو ہے جو ایسے کوئی سیریس وہ نہیں کیا, اور باجوہ ریجیم کے جو لوگ ہیں انہیں خالی مائنر ایڈجسٹمنٹس کی ہیں, جو تمیز سے نکل گیا ہے دوسرے بندے کو اوپر لائے ہیں, فار ایگزامپل نیا CGS ایٹسٹرا. سو نتھنگ ہیز چینجڈ. پھر نیشنل سیکیورٹی ایپریٹس پہ بھی آپ نے کوئی اس وقت بڑا آپ نے چینج نہیں کیا. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں ہی اسٹل دا DG ISI, انہیں آپ نے رکھا ہوا ہے, انہیں آپ رکھیں گے. میری اطلاعات کے مطابق وہ ان قریب لندن جا رہے ہیں, جیسے وہ پہلے واشنگٹن گئے تھے جنرل باجوہ کا وزٹ سیٹ کرنے, ویسے وہ آپ کا لندن کا وزٹ سیٹ کرنے پہلے وہ جا رہے ہیں جنوری میں, فیبروری میں آپ جا رہے ہیں. تو وہی جو ہے جو ندیم انجم کا رول تھا وہی رول ہے. اور جو انٹرنل پالیٹکس یا انٹرنل آپ پولیسنگ کہہ لیں جو پالیسیز ہیں انٹرنیشنلی بھی وہی ندیم انجم کا رول ہے, جو لوکل ندیم انجم کا رول ہے یا رادر جو ISI کا رول ہے لوکل پالیٹکس لوکل پولیسنگ وغیرہ میں وہ بھی نظر آ رہا ہے. جنرل عاصم منیر اینڈ جنرل قمر جاوید باجوہ کی پالیسیز بالکل الگ ہیں. تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کس بیسس پہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کون سا باجوہ ہے؟ یہ باجوہ پارٹ 1 ہے جو سیم پیج باجوہ تھا جو ہر 2 دن بعد PM ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تھا اور سامنے چائے کا کپ پڑا ہوتا تھا, اور لیفٹ پہ فیض حمید بھی بیٹھا ہوتا تھا, اور رائٹ پہ خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے, اور ہر 2 دن بعد فوٹو آپ ہو رہا ہوتا تھا, اور ہر 2 دن بعد ویڈیو نکل رہی ہوتی تھی ISPR سے؟ یہ وہ والا جنرل باجوہ ہے یا یہ باجوہ پارٹ 1 یا یہ پارٹ 2 والا باجوہ ہے جو کنوینئنٹلی اس سال اے پولیٹیکل ہو گیا اور جس نے کہا کہ بھئی وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف پالیٹکس اینی مور, اور ہم بس گیرسنز میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور کینٹوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے. ایک تو کون سا والا باجوہ ہے؟ بیکاز میرے لیے ان دونوں باجواز میں فرینکلی کوئی فرق نہیں ہے. جو پارٹ 1 والا پولیٹیکل باجوہ تھا وہ پارٹ 2 والا بھی باجوہ وہی تھا, اینڈ there was frankly یہ جو اے پولیٹیکل والا نیوٹرل فیز تھا یہ ٹوٹل آئی واچ تھی اور بکواس تھی.